تو جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت بھرا بیان۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے کشمیر کی کابینات کا مدنی مشورہ فرمایا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلم الباری کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ باب المدینہ کراچی میں حاجیوں کا تربیتی اجتماع۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یعقوب اتاری سلم الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سردار آباد فیصل آباد میں چشتی کابینہ میں قائم دارالمدینہ کی شاخ کا دورہ فرمایا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے پاک مدنی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلے میں سفر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے تحت نیروبی کینیا میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اسپین کے شہر لیگورونیا میں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران ہند امجدی کابینہ کا لکھنؤ میں قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ یو کے برمنگھم سے مدنی قافلے کی روانگی۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ زنزیبار میں مدنی قافلے کی آمد۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ہند کے صوبہ کرناٹک میں سنت بھرا اجتماع۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر سنت بھرا بیان فرمایا۔ آئیے نگرانی شورا کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ مجھے جو اطلاع ملی ہے 1477 مقامات پر اسلامی بہنیں اس وقت سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹیاں پہلے سے ہوا نہیں کرتی تھی۔ کون کس کا ادب کرے، کون کس کے آگے اپنی نظریں جھکائے، کون کس کے آگے زبان بند رکھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو بھلائی کیسے کرنی ہے؟ والدین کا ادب بجا لانا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ ماں بیٹی کو دیتے وقت یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرا ہے نا یہ تیرا ہے۔ بیٹی ماں کو دیتے وقت ضرور یہ کہتی ہے مامی امی یہ تو تمہارا ہے نا یہ تو میرا ہے نا۔ جو ماں باپ کا دل خوش کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے اجر کتنا ملے گا۔ ماں کمرے میں بیٹھ کے چلاتی رہے، بیٹی کو پرواہ نہیں۔ ماں کچن کے اندر کھڑی رہ کر چلاتی رہے، بیٹی کو پرواہ نہیں۔ آپ کی ماں ترس گئی کہ میری بیٹی کبھی اٹھ کر مجھے بغیر مانگے پانی کا گلاس دے، بغیر مانگے، اور اس کو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر بال بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ ماں ترس گئی تیری مسکراہٹ کو، ماں ترس گئی تیری خوشیوں کو، ماں ترس گئی تیری میٹھی باتوں کو، مگر اس بیٹی کو توفیق نہیں کہ ماں سے دو بول میٹھے بول لے۔ بیٹی کی شادی ہونی، خرچہ ہونا ہے، لڑکا آیا گویا کہ چیک آ گیا، لڑکی آئی تو ایسا لگا جیسے پیمنٹ گئی۔ معاشرے نے یہ سارے کا سارا نقشہ بدل دیا، یہ بھی رشتہ نہیں ہوا نا۔ بیٹیاں باپ کو تانے دے رہی ہیں
کیا کیا تک تم نے ہمارے لیے؟ کیا کرتا؟ کیا مطلب کہ محل بنا کر رکھتا آپ کے لیے؟ زبان نہیں لٹک جاتی ایسی اولاد کی جو باپ کے آگے نکلتی ہے؟ اس معاشرے میں ہونے والی شادی بیاہ پر فضول قسم کے اخراجات کا کسی صورت کو سد باب نکالے. میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے والد نے کس کے لیے کیا؟ آپ کی خوشی کے لیے کیا؟ ماں کی 18-20 سال کی تمہاری پرورش کو تم نے نہ جانا؟ یہی ماں تھی جو ترستی تھی میری بیٹی کبھی بولے امی امی امی، اور آج تمہاری بدتمیزی سن کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا، اللہ میری بیٹی گونگی پیدا ہوتی تو اچھا ہوتا، اس کی یہ بدتمیزی والی زبان سن کر میرے کان تو نہ پکتے. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، زبان کو بند رکھو، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے. یہ بچے سمجھتے کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ ماسی ہے. بیٹی دسترخوان پر بیٹھ کر ماں کو بولے گی ماں پلیٹ لیا، سمجھداری کی اللہ تعالی نے نعمت دی. اب بھی دسترخوان پر بیٹھ کر ماں کو کہتے امی ذرا پانی پلانا. ارے بے شرم، دسترخوان سے اٹھ جا، ماں کو مت بول پانی پلا، خود اٹھ، خود بھی پی اور ماں کو بھی پانی پلا دے. آپ کو تو یہ امید ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ بھی تو اپنی ماں کی بیٹی ہو، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آپ 4 نہیں 10 بیٹیوں کی ماں بن جاؤ، پھر بھی اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اب اسی ماں کی بیٹی ضرور ہے اس وقت. اب آپ بولو گے یہ پوری خرابیاں یہ بیان کر، اب یہ سدھارا کیسے ہو؟ سدھارے کے لیے ایک ہی آواز ہے، آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے کشمیر کی کابینات کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں کشمیر کی 3 کابینات کا اعلان کیا گیا اور ذمہ دار اسلامی بھائی کو ذمہ داریاں بھی تقسیم کی گئیں. قبل از مدنی مشورہ نگران شورا کا سنت بھرا بیان بھی سنایا گیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آج کے اس مدنی مشورے میں الحمدللہ عز و جل کشمیر کی 3 کابینات کا اعلان کیا گیا ہے. تو کشمیر کو تنظیمی طور پر 3 کابینات میں تقسیم کیا گیا. محمدی کابینہ حاجی محمد دانیال رضا اتاری کی سپورٹ کی گئی. محمدی اتاری کابینہ غلام مرتضی اتاری کے سپورٹ کی گئی. اور محمدی ضیائی کابینہ سید ریاض باپو اتاری کے سپورٹ کی گئی. اور ان تینوں کابینات پر منیر احمد اتاری کو نگران بنائے گا. انشاءاللہ عز و جل کشمیر مدنی کاموں میں بقیہ تمام صوبوں سے آگے بڑھ جائے گا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلم الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باول مدینہ کراچی کے علاقے کھارادر میں قائم دارالفتہ اہل سنت نور امکان میں حاضری دی اور مبلغ دعوت اسلامی مفتی علی اصغر اتاری سلم الباری سے ملاقات کی. 20 شرعی مسائل کی رہنمائی بھی حاصل کی. دعوت اسلامی کے تحت حجاج کرام کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈیفینس اور کلکٹن میں حاجیوں کی تربیت کے لیے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری نے حاجیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں ضروری احتیاطوں کے ساتھ ساتھ اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. نیز حاجیوں سے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ 22 مدنی پھولوں والا پمفلیٹ بھی پڑھ کر سنایا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان
إن الحمد والنعمة لك والملك لا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یعقوب ابتاری سلم الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سردار آباد فیصل آباد میں چشتی کابینہ میں قائم دارالمدینہ کی شاخ کا دورہ فرمایا اور دارالمدینہ کے مدرسین و ناظرین سے ملاقات فرمائی اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے. ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی. مولانا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے، مضبوط بنا دے. الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کی چشتی کابینہ سردار آباد فیصل آباد میں حاضری کا شرف ملا ہے اور الحمدللہ یہاں کے نگران کابینہ اور دارالمدینہ کی جو مجلس ہے جنہوں نے دارالمدینہ میں حاضری کی دعوت دی، الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ میں حاضری کا شرف ملا. دارالمدینہ یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک انقلابی قدم ہے اور دعوت اسلامی کا ایک ایسا مدنی کام ہے کہ جس مدنی کام سے الحمدللہ روشنی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا سردار آباد میں دارالمدینہ دیکھنے کے بعد الحمدللہ دل خوشی سے باغ مدینہ بن گیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی تربیت وہ شروع ہی سے ایسے نہج پہ کی جا رہی ہے جن میں فرض علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں اور دنیاوی طور پر عربی لینگویج، انگلش لینگویج اور انگلش لٹریچر کے حوالے سے، عربک لٹریچر کے حوالے سے اور صرف نحو کے حوالے سے بچوں کی بنیادی طور پر اس قدر تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ اب بھی ماشاءاللہ اس قدر دینی اور دنیاوی علوم میں آگے جا رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے چند سال کے بعد جب یہ مدنی منع یہ بڑے ہوں گے اور علم حاصل کر کے جب معاشرے کے اندر مختلف شعبہ جات میں پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے، تو ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو مہکے گی انشاءاللہ. اور جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے تحت الحمدللہ دارالمدینہ کے اندر بھی دعوت اسلامی اپنے کام کو کر رہی ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل جس طرح اس مجلس نے انتھک کوششیں کی ہیں اور ہمارے مدنی منوں کو یہ دینی دنیاوی علوم سے بہرہ مند کر رہے ہیں، روشناس کرا رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کی جس طرح خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ان بنیادوں پر اس انداز سے چلے اور جس طرح یہ مجلس والے لے کے چل رہے ہیں، اللہ کرے گا تو بہت جلد اس شعبے کے اندر بھی ترقی ہوگی اور دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر دارالمدینہ قائم کرنے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے اور مدنی چینل کو اللہ اور برکتیں عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے دعوت اسلامی دنیا بھر میں عام ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دارالمدینہ جن جن شہروں میں قائم ہے اپنے شہروں میں رابطہ کریں اور جن شہروں میں قائم نہیں ہے مجالس والے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی وہاں قائم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے ہر شعبے میں ہمیں برکت عطا فرمائے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے 5 مدنی کابینہ کے اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے میں روانہ ہوئے. روانگی سے قبل شرکائے قافلہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے.
میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میری مقصد ہو جائے. میں دعوت اسلامی کے 12 دن کے قافلے میں سفر پر ہوں اور اسٹار گیٹ موریا خان گوٹ سے آیا ہوں. امیر اہل سنت کا ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان ہے جو ہم کو نیکی کی دعوت پر بھیجنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما رہے ہیں. اور امیر اہل سنت سے ہماری گزارش ہے اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میرے لیے میرے آل اولاد کے لیے خدا را کرم کر دیجئے, دعا کر دیجئے. 12 دن کی قافلے کی نیت کریے. بہت پریشان ہوں. بس ابا جان سے گزارش ہے ہمارے حق میں دعا کریں اور یہ دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے. لوٹنے قافلے میں چلو. مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے تحت نیروبی کینیا میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مقامی زبان میں سنت بھرا بیان فرمایا. بیان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مصیبت پر صبر کرنے, گناہوں سے بچنے, نیکیاں کرنے اور اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق گزارنے کا ذہن دیا. مبلغ دعوت اسلامی نے مزید فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانا ہے. بیان کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچاری امت کو فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات اطاریہ دیے گئے. آخر میں رکت انگیز دعا بھی کرائی گئی. کوئی گل باقی رہے گا نہیں, چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہیں, چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہیں, چمن رہ جائے گا. الحمدللہ عز و جل اسپین کے شہر لگورنیو میں علاقۂ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مقامی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ کی دنیا بھر میں شاخیں موجود ہیں. ان مدارس المدینہ میں مدنی منوں کو درست انداز میں حفظ و نادرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وضو اور نماز اور دیگر سنت آداب بھی سکھائی جاتی ہیں. نیز ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ مدنی منع مستقبل میں بااخلاق و باکردار مسلمان ثابت ہوں. الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ان مدنی منوں کی تربیت فرمانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرماتے رہتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند امجدی کابینہ نے لکھنؤ میں قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا. اس دوران نگران کابینہ نے دعائے مدینہ میں شرکت فرمائی اور مدنی منوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں.
چلا دے، قرآن کے احکام پہ ہی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک و بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں، جس میں اسلامی بھائی نہ صرف علم دین حاصل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں UK برمنگھم سے کئی اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک مدنی قافلہ رائے خدا عز و جل میں سفر پر روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل اسلامی بھائیوں نے دعا کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ایک مدنی قافلہ تنزانیہ دارالسلام سے زینتی بار پہنچا، جہاں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں موقع کی مناسبت سے سنتوں پر اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے، جس میں سنتوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہند کے صوبہ کرناٹک میں سنتوں پر اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے نماز کی اہمیت اور فضائل کے موضوع پر سنتوں پر بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔